اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین يخادعون الله والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 پر ہماری گفتگو جاری ہے، اور اس تیسرے طبقے کا منافقین کا ذکر شروع ہوا ہے، اور فرمایا اللہ رب العزت نے اور لوگوں میں سے ایک ایسا بھی ہے جو اس طرح سے کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر بھی، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ وہ ہرگز بھی ایمان والے نہیں ہیں۔ دراصل یہ دھوکہ دیتے ہیں یا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے مقصد کو اور ان کو جو ایمان والے ہیں، اور یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر خود اپنے آپ کو، اور انہیں اس بات کا شعور اور ادراک بھی نہیں۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، اللہ نے ان کو اس بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہے، اس لیے کہ یہ جھوٹ کہا کرتے تھے۔ یہ ان 3 آیات کا ترجمہ ہے۔ ہم قرآن کو اس لیے سمجھتے ہیں تاکہ ہم سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں۔ ہم نے تقوی کے متعلق سمجھا تاکہ ہم تقوی پیدا کرنے کی کوشش کر سکیں، کفر کے متعلق سمجھا تاکہ کفر سے بچنے کی کوشش کریں، اور اب منافقت کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس نفاق کی بیماری سے بچا جا سکے۔ وما ہم بمؤمنین میں کافی زور اللہ رب العزت نے اس بات پر دیا ہے، کیونکہ عربی میں کسی بھی بات کی نفی کے لیے بہت سارے طریقے استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن جب ما نافیہ اور اس کے ساتھ جار مجرور کا استعمال ہو تو اس میں بہت زیادہ زور پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ تو اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر بھی، لیکن دراصل یہ ہرگز بھی مومن نہیں ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اور ان کے ایمان والا نہ ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ دیکھیں اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں منافقوں نے کلمہ شہادت نہیں پڑھا ہوگا؟ کل میں نے آپ کو سورہ منافقون کی پہلی آیت میں یہ بات بتائی تھی، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ یہ کلمہ شہادت ہی تو ہے۔ منافقین آپ کے پاس آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ آپ کو دل سے اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ یعنی کہ زبان سے کلمہ شہادت کا اقرار کر لینا اللہ کے نزدیک کافی نہیں ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ ہماری اکثریت اس امت کی زبان سے کلمہ پڑھتی ہے، دل میں اس کو نہیں پتا کہ کلمے کے تقاضے کیا ہیں، توحید کے شرائط کیا ہے، رسالت کو ماننے کا مطلب کیا ہے۔ قرآن کی بات سنتے ہیں لیکن اپنے باپ دادا کے مذہب پر چلتے ہیں، حدیث سنتے ہیں لیکن اپنے طریقے پر چلتے رہتے ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کلمہ اس کا مفہوم یہ ہے ہی نہیں۔ کلمے کا مفہوم یہ آپ نے سرنڈر کر دیا۔ اب جو قرآن کہے گا میں مانوں گا، جو سنت کہے گی میں اس پر چلوں گا، دنیا کی نہیں مانوں گا، اللہ کی اپنے رسول کی مانوں گا، جن کی بات میں نے کلمے میں کی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی رسول نہیں۔ جس نے دل سے کلمے کو تسلیم کیا وہ ایمان والا ہے۔ زبان سے تو منافقین بھی کہتے تھے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وما ہم بمؤمنین، یہ ہرگز بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو میرے بھائیوں ہوش کے ناخن لیں، اپنے دل میں ایمان کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، کلمے کا مقصد سمجھیں، کلمے کا مقصد سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ یہ بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی نہیں گزارنی کہ جیسے کسی نے کہا ہم کرتے چلے گئے، سن کر جو ہے وہ بس ہم نے اپنی زندگی گزار دی، اور بالآخر قبر میں پہنچے اور فرشتوں نے سوال کیا کہ تیرا دین کیا ہے، تو جواب کیا دیا؟ کچھ نہیں پتا۔ اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ فرشتے کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ لا دریتا ولا تلیتا، ابو داؤد کتاب الجنائز میں ہے، نہ تو نے جانا نہ تو نے پڑھا،
تو نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، جو لوگوں نے کہا تو وہی کہتا رہا۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز میں ہے کہ وہ کہتا ہے سمعت الناس یقولون شیئا فقلته، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا، میں نے بھی اسی کو دین سمجھ لیا اور میں بھی اس پر چلتا رہا۔ پھر اس کو وہ ہتھوڑے پڑتے ہیں قبر کے اندر کہ جس کی چیخ و پکار سوائے جن اور انس کے ساری مخلوق سنتی ہے۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے بتائے ہوئے دین کو دین سمجھے، لوگوں نے جو بتایا اسی کو اسلام سمجھے؟ تحقیق کرنے کا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوتا ہے تو اس کو اوپر سے نیچے تک تحقیق کرتے ہیں کہ بھائی عمارت تعمیر کرنی ہے، سیمنٹ کہاں سے لوں، بجری کہاں سے لوں، سریا کہاں سے لوں، پینٹ کہاں سے لوں، ٹائل کہاں سے لوں، ماربل کہاں سے لوں، نلکے کہاں سے لوں، شاور کہاں سے لوں، کیل کہاں سے لوں، کانٹا کہاں سے لوں۔ دودھ لینا ہے تو دکانیں تلاش کرتے ہیں کہ کس کا دودھ خالص ہے، وہاں سے لوں۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو جو دنیا کہہ رہی ہے میں ماننے کو تیار ہوں، کوئی تحقیق کے لیے وقت نہیں ہے، کوئی میں اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہوں۔ کیا دین اتنا سوتیلا ہے؟ جو دل میں آئے گا وہ کریں گے؟ نہیں، قبر میں جواب دینا پڑے گا کہ کیا تمہیں میرا دین نہیں پہنچا؟ الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ کیا جواب دیں گے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہاں ڈرانے والا آیا تھا۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہہ دیا کہ تو جھوٹا ہے، تو جو ڈرا رہا ہے، یہ روز روز ہمیں لیکچر دیتا ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ ہمارے باپ دادا نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، ہمارے باپ دادا غلط نہیں ہو سکتے۔ دل میں کیا ہے؟ قرآن تو غلط ہو سکتا ہے نعوذ باللہ، میرے باپ دادا غلط نہیں ہو سکتے۔ یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے، اس بات کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے۔ میرے بھائیوں، ہوش کے ناخن لیں۔ میں اصل میں یہ تکلیف ہے جو اس معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو قرآن سمجھا رہے ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں، سنت کا بتا رہے ہیں سمجھنے کو تیار نہیں ہے، اور کہنے کو ہم کیا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ منافقین بھی پڑھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا کلمے کے تقاضوں کو سمجھے۔ یہ زندگی ایک بار ملی ہے، دوبارہ نہیں ملنے والی، اور کبھی ہمیں نہیں معلوم کہ کس کا کب وقت پورا ہونے والا ہے۔ اس زندگی کو غنیمت جانیں اور اس کو تحقیق میں کچھ وقت دے کر اپنی زندگی کو اس قابل بنائیں کہ اس کا مقصد سمجھ میں آ جائے۔ یخادعون اللہ، یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سوچیں، اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ لیکن اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مطلب کہ ان کے اندر اپنے آپ کو برتر سمجھنے کی، اپنے آپ کو بلند سمجھنے کی، اپنے آپ کو ہی درست سمجھنے کی ایسی بیماری پیدا ہو چکی ہے کہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر ایک کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، ہم ہر ایک کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم سب سے بالا ہیں، برتر ہیں، ہم سے آگے کوئی بھی نہیں ہے۔ اور وہ قرآن کے متعلق، اللہ کے متعلق جھوٹی باتیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیں گے۔ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ والذین آمنوا، اور وہ ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایمان والوں کو دھوکہ کیسے دیتے ہیں؟ وہی بات جو انہوں نے کہی، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تمہارے ساتھ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، مسجد نبوی میں۔ کس کی امامت میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں۔ سبحان اللہ، جن کی امامت میں نبیوں نے نماز ادا کی ہے، ان کی امامت میں ان کو نماز ادا کرنے کا اللہ نے شرف عطا کیا۔ کلمہ انہوں نے زبان سے پڑھا، اور اللہ کہتا ہے وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے ہرگز نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، سوچئے تو صحیح، زبان سے کلمہ، نماز مسجد نبوی میں، امام اللہ کے نبی، اور اللہ کہتا ہے یہ مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ دل میں ایمان نہیں ہے، اوپر اوپر سے لائے بس۔ اس لیے دل کا ایمان اللہ کو مطلوب ہے، دل میں ایمان پیدا کرنا ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا وما یخدعون الا انفسهم، یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ جب آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں تو دراصل آپ اس کو دھوکہ نہیں دیتے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور منافقین نے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ اللہ نے فرمایا دھوکہ ان کو لگے گا۔ کیوں؟ کہ یہ ساری زندگی اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے، نمازیں ادا کرتے رہے، جہاد میں بھی شریک ہوئے دکھانے کے لیے، ہاں کبھی واپس بھی چلے جاتے، لیکن جہاد تک میں شریک ہو گئے، سمجھتے رہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ سب سے بڑا دھوکہ ان کو ملے گا جب قیامت کے دن ان کو معلوم ہوگا کہ نہ یہ کفار میں ہوں گے،
نہ یہ مسلمانوں میں ہوں گے بلکہ یہ اس طبقے میں ہوں گے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ نساء میں ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، منافقین اللہ کو دھوکہ دینے کی بات کرتے ہیں، اللہ ان کو دھوکہ دے گا۔ آخر وقت لا کر ان کو پتا چلے گا کیا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ سب سے نچلا درجہ جہنم کا، جہاں پر آگ سب سے گرم ہے، جہاں کا عذاب سب سے سخت ہے، وہاں پر فرعون نہیں جلے گا، حامان نہیں جلے گا، قارون نہیں جلے گا، ابو جہل نہیں جلے گا، وہاں پر کفار نہیں جلیں گے، وہاں پر منافقین جلیں گے۔ سب سے سخت عذاب ان کو ہوگا جنہوں نے دنیا میں کہا کہ ہم ایمان والے ہیں اور دل میں ان کے کفر تھا۔ یہ ہے سب سے بڑا دھوکہ جو ان کو قیامت کے دن جب پہنچیں گے تو ان کو ملنے والا ہے۔ ایسے وقت سے اللہ ہم سب کو بچائے، لہٰذا منافقت سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ ہم انشاءاللہ ان کی مزید نشانیوں پر بات کریں گے اور ان سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ۔